بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس سے پہلے کہ ہم درس شروع کریں، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو درس ہوا ہے اس کے بارے میں مختصراً آپ حضرات سے سن لوں کہ آپ حضرات کس قدر مضمون اپنے ذہن میں محفوظ کر پا رہے ہیں اور درس کو کس حد تک سمجھ پا رہے ہیں. تو پچھلے درس میں کیا باتیں ہوئی تھیں، کون بتائے گا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو باتیں میں پوچھتا ہوں یا مشارکات طلب کرتا ہوں، امتحان کے نمبرات میں ان کا اعتبار رکھا جائے گا. جو طالب علم استاذ کے ساتھ جڑا رہے گا، سوال جواب کرتا رہے گا، اپنے مشارکات درج کرے گا، وہ اور ایک ایسا طالب علم جو سال بھر کبھی کوئی سوال ہی نہ کرے، برابر نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو میں چاہوں گا آپ میں سے ہر شخص سے کہ جب کوئی چیز پوچھی جائے تو آپ میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرے جواب دینے میں. میں نے عمومی بات پوچھی ہے، پچھلے درس میں تفسیر سے متعلق کیا بات کہی گئی؟ کوئی جواب؟ جی شاید. ہاں سرفراز، ہاں ماشاء اللہ، بولو. تفسیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوئی ہے، اور لغوی تفسیر نہیں، کی لغوی. لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوئی ہے. جانتے اور ہو فرق کیا تفسیر ہے کی کتنی؟ لغوی اور لغوی میں؟ ہاں سرفراز، جی تمہارے اس زبر اور پیش سے معنی پر کیا گزری، کچھ اندازہ ہے؟ نہیں. لغوی لغو سے ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا یعنی چیز، بیکار چیز. جی جی اور لغوی 5 چیزیں. یہ نسبت ہے لغت کی طرف، یعنی لغت میں اس کا معنی. تو تفسیر کا ہم نے لغوی معنی بتایا ہے یا لغوی؟ لغوی. لغوی، ہاں، تو لغوی لغوی وغیرہ ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے یہ لغت جی، سے ہے. ہاں ہاں. جی اور اور اس کی تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی آواز. تفسیر بالمنصور، تفسیر بالرائے، یہ ہوئی ہے. ہاں ہاں. اور کوئی دوسرا کوئی مشارکہ کرے؟ اچھی چیز ہے، تفسیر کا لغوی اصطلاحی معنی اور اس کے انواع ذکر کیے گئے، لیکن کیا باتیں کہی گئی اس کے اندر؟ جی مشائخ. کوئی مشارکہ نہیں؟ جو باتیں پچھلے درس میں ہوئی ہیں بس وہی بتائیے. جی شیخ، یہ علوم القرآن سے متعلق ہے. اس میں تفسیر کے جتنے بھی علوم ہیں یہ
قرآن کے علوم سے متعلق ہیں، اور اس میں نبی کو حکم بھی دیا گیا کہ آپ جو بھی ان کو بتائیں وہ آپ کی تفسیر کریں، اور یہ کہ اس میں تفسیر کی جو معرفت کرنے سے جو معرفت ہوتی ہے، معرفت اللہ آیاتی و افعالی و عبادی و خلقی، کہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی قرآن کی تفسیر کرنے سے۔ اور یہ کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن یہ کلام ہے، یہ کہ اور کلام کی دو قسمیں ہیں، کہ یہ کلام لفظی اور کلام نفسی، کہ لا اپنے لا لا لا، پچھلے سال کی باتیں میں نہیں پوچھ رہا، میں نے جو کچھ پڑھایا ہے صرف وہی پوچھ رہا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، اب درس شروع کرتے ہیں آج کا۔ بہرحال جو پڑھایا جاتا ہے اس کو قلم بند کریں آپ، سب کے ہاتھوں میں قلم اور کاپی ہونی چاہیے۔ قلم اور کاپی کے بغیر درس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے۔ بقیہ گھنٹیوں میں آپ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میری گھنٹی میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا ایسا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ پھر اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی۔ اس لیے تمام طلباء کاپی اور قلم کے ساتھ اور کتاب کے الیکٹرانک نسخے کو اپنے سامنے رکھ کر کلاس میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے مشائخ؟ میرے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے میں آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہوں، بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ کس حد تک آپ اس کو کیچ کر پا رہے ہیں، کس حد تک وہ باتیں آپ ہضم کر پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر بدہضمی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس غذا کا کوئی فائدہ نہیں، بدن میں وہ لگے گی نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ غذا کتنی ہی مقوی ہو، اگر معدہ اس کو برداشت نہ کرے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جی مشائخ، ارے یار ہاں یا نہیں میں جواب تو دو۔ نہیں ایسے اب مجھے لگنا چاہیے کہ میں مردوں سے نہیں مخاطب ہوں بھائی، میں کلاس اس طرح کرتا ہوں کہ طلبہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ لوگ سمون بکمن عمیون، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں کہ جس میں اشارہ کرنا بھی منع ہے، زبان ہلانا بھی جرم عظیم ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ درس ہے، اور درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20% استاذ دیتا ہے اور 80% طلبہ کا اس میں مشارکہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ آپ جیسے سراجی اخوان کا، جو اب بس جبہ و دستار اور عمامہ سے سجنے والے ہیں۔ تو آپ ہمیں پڑھائیں گے، ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے، ہم صرف آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو اس طرح سمم بکمن عمیون ہمارے ہاں اگر رہیں گے آپ لوگ تو پھر کام نہیں چلے گا۔ پھر اس کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ لوگ مجھے لائک نہیں کرتے، مجھے پسند نہیں کرتے۔ میرے ساتھ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ برابر میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ جی شیخ، جو جی جی صفی الرحمان کیا بول رہے تھے؟ اور کاپی قلم ساتھ میں لے کر بیٹھنے کے لیے بالکل، چلے ٹھیک ہے، اس کا مطلب میری گفتگو آپ لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تفسیر کا جب درس ہم شروع کر رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ تفسیر کا مادہ شروع کرنے سے پہلے جو بنیادی باتیں جاننا از بس ضروری ہے، ان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ تفسیر ہے کس چڑیا کا نام۔ آپ لوگوں سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے پہلے تفسیر کے مادے میں کوئی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ تو بڑے دھڑلے کے ساتھ آپ نے شمار کروایا تھا، ہاں، شوکانی صاحب کا نام، اللہ غریق رحمت کرے، سیوطی صاحب کا نام، جلالین وغیرہ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ لیکن جب میں نے پوچھا کہ یہ سب تفاسیر کس نوعیت کی ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان میں اور بقیہ تفاسیر میں فرق کیا ہے،
بس وہیں آپ لوگ خاموش ہو گئے، ایک چپ ہزار چپ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جاہلوں والی تعلیم ہے. آپ جس کتاب کو پڑھیں پہلے اس کتاب کے ما لہ و ما علیہ سے، اور اس کتاب سے پہلے اس مادے کے ما لہ و ما علیہ سے واقف ہوں. جب تک آپ اس مادے کے ما لہ و ما علیہ اور اس کتاب کے ما لہ و ما علیہ سے واقف نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ کتاب کھول کر پڑھا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. واضح مشائخ؟ تو ہم تفسیر اس طرح سے شروع کریں گے گویا آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے گھاس چھیلا ہے یا پڑھائی کی ہے، اس لیے کہ پچھلے درس میں آپ نے میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں گیا یا پھر آپ ہی لوگ ایسے ہی جس طرح آج کے درس میں سمم بکمن دکھائی دے رہے ہیں ایسے سمم بکمن بن کر کے بیٹھا کرتے تھے اور جمعہ کا خطبہ سمجھ کر کے آپ لوگ سن لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دائیں کان سے سن کر بائیں کان سے نکال دیا. تو میرے درس میں یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں. تفسیر کا مادہ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس کا براہ راست تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے. قرآن کریم آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو فسر یفسر و تفسیراً، یہ اپنے تمام تقلیبات کے اندر، یعنی عربی زبان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان عربی زبان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ یہ اشتقاق کی زبان ہے. نوٹ کیجئے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ لوگ قلم اٹھائیے، یہ سب چیزیں آپ لوگ نوٹ کیجئے. عربی زبان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جو اور زبانوں کے اندر نہیں پائی جاتی کہ یہ زبان اشتقاق کی زبان ہے. اشتقاق آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے صرف کا مادہ پڑھا ہے، اس میں اصل مانا جاتا ہے مصدر کو اور پھر اس سے مشتقات ہوتے ہیں. مشتقات اسما بھی ہوتے ہیں، افعال بھی ہوتے ہیں. اسما کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا اسم فاعل، اسم مفعول، ہاں وغیرہ وغیرہ، ظرف، ظرف زمان، ظرف مکان، ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں. تو اسم سے مصدر سے یہ ساری چیزیں مشتق ہوتی ہیں. اسی طریقے سے افعال بھی مصدر سے مشتق ہوتے ہیں. پھر افعال کے اندر بھی عجیب الگ الگ شکلیں ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، ہاں. تو یہ زبان عربی زبان جو ہے وہ اشتقاق کی زبان ہے. اچھا، اور یہ جو اشتقاق ہے یہ اشتقاق عام طور پہ آپ لوگ جانتے ہیں. ایک اشتقاق اور ہے جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھا اب تک، اس کو اشتقاق کبیر کہا جاتا ہے. یہ اشتقاق صغیر ہے جو میں نے بتایا، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب الامر منه يضرب والنهي عنه لا تضرب. یہ جو گدران آپ پڑھتے ہیں یہ سب اشتقاق صغیر کہا جاتا ہے اس کو. لیکن عربی زبان میں اس کے علاوہ اشتقاق کی ایک قسم ہے جس کو اشتقاق کبیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اشتقاق کبیر. اشتقاق کبیر. اشتقاق کبیر. اشتقاق کبیر کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق کبیر بھی عربی زبان کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مادہ، آپ جانتے ہیں کہ مادہ جو ہوتا ہے وہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہوتا ہے. وزن جو کیا جاتا ہے عربی زبان میں کسی بھی کلمے کا وہ فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ ہوتا ہے، اور وہی اس اسم کا یا مشتق اسم کا یا فعل کا کی اصل مانا جاتا ہے. جیسے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، اس کے اندر مادہ جو ہے وہ اصل کیا ہے؟ نہیں، ضربہ نہیں. ضربہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر وہ فعل ماضی ہو گیا. احسن، ضاد را با کا مادہ کیا ہے؟ ضاد را با. نصر ینصر نصرا فهو ناصر، اس کا مادہ کیا ہے؟
नून स्वाद नून नून स्वाद स्वाद, ठीक है। अच्छा, इसके नुत्क का तरीका भी याद रखिए। जब भी मादा पूछा जाए, ये कभी ना कहना कि इसका मादा ज़रबा है, इसका मादा नसरा है, इसका मादा अकला है, इसका मादा शरीबा है। ला, वो मादा नहीं है, वो तो सेगा बन गया। जब हम मादा पूछे तो मादा हुरूफ तहज्जी की शक्ल में बताया जाता है। मादा जब भी पूछा जाए तो उसका जवाब हुरूफ तहज्जी की शक्ल में दिया जाता है। वाज़ेह मशाइख? जी। तो मादा अरबी जुबान के अंदर जो होता है, और जो भी मादा होता है आम तौर से अफ़आल सुलासी होते हैं। हाँ, आपने पढ़ा है किस तरीके से सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, फिर उसके बाद रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद वगैरह वगैरह सर्फ के अंदर आपने पढ़ा है। लेकिन बकिया जो हैं वो कम है, या फिर सुलासी के अंदर कोई तब्दीली करके उनको आगे बढ़ाया गया है, मजीद फी वाला मामला, ठीक है, या फिर तज़ईफ के जरिए से उसको किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ल्ला है, ये ज़ल्ला असलन सुलासी है या सुनाई है? रुबाई है, वला है, ज़ल्ला असल में ये सुनाई है, फा और आइन बस। उसके बाद उसके अंदर आइन कलमे को मुशद्दद करके फ़आला, फा आइन लाम के वजन पर किया गया। फिर उसको ज़लज़ला, हरकत की शिद्दत को बतलाने के लिए उसको फिर रुबाई बना दिया गया। तो ये रुबाई आप देख रहे हैं कि इसकी असल ज़ल्ला से है। इसकी असल कहाँ से है? ज़ल्ला। ज़ल्ला कहा जाता है लग़ज़िश या फिसल जाना। आप चल रहे हैं, आजकल बारिश का दिन है, शायद आप लोगों के यहाँ बारिश हो भी रही हो, हमारे यहाँ बूंदाबांदी हो रही है। आप चल रहे हैं, कच्चा रास्ता है, कहीं पर कोई मिट्टी या कीचड़ आया और आपका कदम शरीफ, आपका तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका, और आपने रखा कदम कहीं और पहुंच गए हजरत कदम कहीं, तो उसको क्या कहा जाता है? फिसल जाना, फिसलना कहा जाता है। तो फिसलने में क्या होता है? एक गैर इरादी शदीद हरकत का नाम ज़ल्ला है। इसी से ज़ल्लतुन अरबी जुबान में कहा जाता है। ज़ल्लतुन उसकी जमा ज़ल्लात, लग़ज़िशें, यानी ऐसे गुनाह जो इंसान गैर शऊरी तौर पर कर बैठता है, गैर शऊरी तौर पर। जैसे कोई राह चलता इंसान फिसल कर गिर पड़े, अब वो फिसलना उसके इरादे में दाखिल नहीं है। जानबूझकर कोई फिसलता है क्या? नहीं। हाँ शायद नहीं शेख, मुझे तो नहीं लगता कि जानबूझकर कोई फिसलता है, इल्ला है कि कोई हाँ अक्ल से पैदल हो। तो फिसलना गैर इरादी होता है। अच्छा, और एक तो गैर इरादी फेल हुआ ये। दूसरी बात ये कि इसके अंदर होता क्या है कि एक तेज शदीद किस्म की हरकत पीछे से आगे की तरफ जाती है। यही तो होता है गैर इरादी तौर पर, और इतनी तेजी के साथ आगे की तरफ को शदीद धक्का लगता है कि इंसान अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता और उसकी ज़ात शरीफा ज़मीबोस हो जाती है। यही तो होता है। अच्छा, ये हुआ ज़ल्ला का माना। अब हमने चाहा कि हरकत के माना के अंदर गैर इरादी हरकत के माने में शिद्दत पैदा करें। उसके अंदर क्या पैदा करें? शिद्दत पैदा करें। और वो शिद्दत दो नाहिए से, एक तो वो हरकत शदीद किस्म की हो, दूसरी बात वो हरकत झूला झूलने के अंदाज में हो। एक जोर का धक्का आगे मारा, फिर एक जोर का धक्का पीछे मारा। समझ रही बात? ज़ल्ला में क्या था कि एक जोर का धक्का था लेकिन आगे की तरफ, गैर इरादी पुश, गोया गैर इरादी तौर पर किसी ने आगे की तरफ पुश कर दिया, वो हो गया ज़ल्ला।
لیکن ایسے ہی پھر آگے سے پیچھے کی طرف کسی نے غیر ارادی طور پر پش کیا اور پھر پیچھے آنے کے بعد پھر اسی حرکت کو متکرر بار بار دہرایا گیا. غیر ارادی طور پر شدید دھکا آگے کی طرف لگے، پھر وہی دھکا آگے سے پیچھے کی طرف لگے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لگے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرکت جو زلہ کے اندر تھی وہی یہاں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں دو طرفہ ہے، پیچھے سے آگے کی طرف اور آگے سے پیچھے کی طرف. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بار ہو کر کے رک نہیں گیا، بلکہ بار بار ایسا ہو رہا ہے، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے. اب اس حرکت کو ظاہر سی بات ہے یہ زلہ کے مقابلے میں نہایت شدید ہے، تو اس کو بتلانے کے لیے عربی زبان کے اندر حروف کا اضافہ کیا گیا. عربی زبان کا ڈاکٹر حکیم مانا جاتا ہے ابن جنی، امام ابن جنی. اس کی ایک کتاب ہے الخصائص. اس کتاب کے اندر اس نے عربی زبان کی اس طبیعت کو بیان کیا ہے کہ کیسے عربی زبان کے اندر اشتقاق کے اندر ان ساری چیزوں کو کا لحاظ رکھا گیا ہے. تو اب زلہ کا معنی ہوتا ہے ایک طرف غیر ارادی طور پر کوئی شدید قسم کی لغزش یا پھسلن یا حرکت. تو جب یہ بیان کرنا ہوا کہ وہی شدید قسم کی غیر شعوری غیر ارادی حرکت آگے سے پیچھے کی طرف بھی آتی ہے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف بار بار ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے ان دونوں حروف کو اسی شدہ کے ساتھ، تشدید کے ساتھ مکرر کیا گیا. زلہ کو جو زا اور لام ہے اس کو مکرر کر دیا گیا. زلہ تو دو لام ہے اور ایک زا ہے، تو زا اور لام کے بیچ میں پھر ایک زا کا اضافہ کر دیا گیا. تو اب زلہ سے بنا دیا زلزلہ، زلزلہ. اب آپ بولنے کے انداز سے دیکھیے، ایک تو زا کا جو مخرج ہے عربی زبان میں یہ خود پھسلنے کو بتلاتا ہے. دیکھیں بول کر کے دیکھیں، آپ بول کر کے ادا کر کے دیکھیں، گدھو گدھو کر کے دیکھیں، لگ رہا ہے کہ پھسل رہی ہے آواز، لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ تو کے اندر آواز پھسل رہی ہے. اس کے بعد لام ساکن آ کر کے اس پھسلنے والی حرکت کو بریک مار دیتا ہے. زل زل بریک لگ گیا، لیکن پھر وہ پھسلن ہوتی ہے تو کہا زل زلا، زل زلا. اب اس صوت کی حرکت کو عربی زبان میں بیان کرنے کے لیے ربائی کا صیغہ لایا گیا، اور یہیں سے زلزلہ یہ شدید ترین غیر ارادی بار بار ہونے والی حرکت کے لیے اس کو رکھا گیا. اور اسی لیے جب زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے ساکن بنایا ہے، اگر ساکن نہ بنایا، قرآن کہتا ہے کہ جبال کو اوتاد کے طور پر اس پر گاڑ دیا تاکہ وہ زمین آپ کے چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے، ورنہ وہ ہلتی رہتی اور آپ اس پر رہائش اختیار نہیں کر سکتے تھے. تو زمین کی طبیعت یہ ہے کہ وہ ساکن رہے، لیکن جب زمین کے اندر جس کی طبیعت ہے ساکن رہنا، غیر ارادی طور پر بار بار ہونے والی شدید حرکت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے کون سی تعبیر استعمال کی جاتی ہے؟ زلزلہ. زمین جب ہلتی ہے تو یہ ایک طرف کو بھاگتی نہیں چلی جاتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے کو جاتی ہے، پھر پیچھے کو آتی ہے، پھر آگے کو جاتی ہے، پھر پیچھے کو آتی ہے. تو اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، بات کچھ لمبی ہو گئی، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان بہت نازک زبان ہے اور بہت دقیق زبان ہے. دنیا کی کسی زبان کے اندر یہ خصوصیت موجود نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا مادہ نہیں ہے. میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ
اشتقاق کبیر میں بتلانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے. اشتقاق کبیر کسے کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر جو مادہ وارد ہے وہ اپنی تمام شکلوں کے اندر کسی ایک عام معنی پر دلالت کرے, کسی ایک عام معنی پر دلالت کرے. مثال کے طور پر یہیں تفسیر کا مادہ ہے. تفسیر کا مادہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا بتائیں گے؟ تفسیر کا کیا مادہ ہے؟ جی مشاہد. فا سین را را. سین را سین فا سین را. احسنتم بارک اللہ فیکم. فا سین اور را, یعنی فا کلمے کی جگہ پر, سین عین کلمے کی جگہ پر, اور را لام کلمے کی جگہ پر. یہی تو ہوا. جی ہاں مشائخ. لیکن اگر عین کلمے کی جگہ پر جو حرف ہے اس کو فا کلمے کی جگہ پر رکھ دیا جائے, لام کلمے کی جگہ پر جو حرف ہے اس کو سین کی جگہ عین کلمے کی جگہ پر رکھ دیا جائے. ہاں, مثال کے طور پر فا سین را, اس کو ہم ایسے کر دیں را فا سین, یا را سین فا, یا فا را سین. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی بھی آپ عربی زبان کا کلمہ لے لیں, اس کی الگ الگ شکلیں بن سکتی ہیں. ہاں, فا عین لام, لام کو اٹھا کر فا کی جگہ پر رکھ دو, فا کو اٹھا کر لام کی جگہ پر رکھ دو, عین کو اٹھا کر فا کی جگہ پر رکھ دو, فا کو عین کو اٹھا کر لام کی جگہ پر رکھ دو, لام کو اٹھا کر عین کی جگہ پر رکھ دو. یہ الگ الگ شکلیں اس کی بن جاتی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اگر ہم اس کو جوڑ کر کے کہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تو فا سین را فسر, یعنی اگر کہیں ہم فا سا را, اسی کو ہم اگر الٹ دیں تو کہیں گے را فا سا, را سا فا, سا فا را, سا را فا. یہ ساری کی ساری شکلیں کس سے نکلی ہیں؟ فا سین را سے. ہم نے کچھ نہیں کیا, بس اتنا کیا کہ لام والے کلمے کو عین پر رکھ دیا, یا عین والے کو فا پر رکھ دیا, یا فا والے کو عین پر رکھ دیا, یا عین والے کو را پر لام پر رکھ دیا. بس اتنا کیا. عربی زبان کے اندر جامعیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی مشتق کلمے کے یا مادے کے اندر اس کے تمام اشتقاقات میں ایک عام معنی پایا جاتا ہے جو اس کے تمام شکلوں کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہ جو شکل میں آگے پیچھے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو اشتقاق کبیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اشتقاق کبیر کہا جاتا ہے. میں آپ کو شیئر کر کے بتاتا ہوں, یہی کام تو خلیل بن واضح طور پر احمد آپ نے کیا لوگوں تھا. کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے مشائخ. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, دکھائی دے رہا ہے آپ کے ہاں؟ جی جی شیخ. کیا دکھ رہا ہے؟ را سین فا. را سین فا. تو ہم پہلے فا سین را لکھتے ہیں نا. فا سین را, ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ فا سین را. اس کے بعد ہم اس کو الٹ دیتے ہیں, را فا سین سین فا. ٹھیک ہے, را سین فا. اب اس کے بعد عین کلمے کی طرف آپ آئیے. اب ہم نے سین کو پہلے رکھا, اس کے بعد رکھا فا کو, پھر اس کے بعد رکھا را کو, پھر اس کے بعد آئیے
سین را فا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد ہم نے رکھا را فا سین. اب کیا ہو گیا؟ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہ سب ایک ہی کلمے ایک ہی مادے کی الگ الگ شکلیں ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا, بس فا عین لام کو ایک دوسرے کی جگہ پر ریپلیس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, فا سین را. اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں آپ کو, فا عین لام, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسی کے وزن پر یہ الفاظ ہیں. فا کلمے کی جگہ پر, سین عین کلمے کی جگہ پر, اور را لام کلمے کی جگہ پر. ٹھیک ہے, تو فا سین را, را سین فا, سین فا را, سین را فا, را فا سین. اور کوئی شکل بنتی ہے؟ ہاں مشائخ, ایک اور شکل بھی بنتی ہے, فا جی صحیح شکل بنے. فا را سین, ہے نا؟ فا را سین. اچھا, اور کون سی شکل بنتی ہے؟ سین ابھی اور شکل بنے گی, را سین فا فا سین. ٹھیک ہے, یہ سب شکلیں بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی ہیں؟ را فا سین مقرر ہو گیا, جی جی را فا سین مقرر ہو گیا, یہ مقرر ہو گیا. را سین فا را, سین را فا. بہرحال تو یہ شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اشتقاق کبیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق کبیر کہتے ہیں. اس کو میں بند کرتا ہوں, اب وقت بھی ختم ہوا. اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بات کہی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے, اور وقت ختم ہونے کی وجہ سے آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.